منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دوستو، اسی پیغام اتحاد کو عام کرنے کے لیے شہر گلستان بنگلور سے کاروان اتحاد کا آغاز ہوا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے 33ویں 33rd فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر کاروان اتحاد کا آغاز ہوا ہے۔ آج بتاریخ 28 نومبر 2025 بروز جمعہ بنگلور کے حج بھون سے کاروان اتحاد کا آغاز ہوا ہے، جو سرزمین ٹیپو سلطان سری رنگا پٹن پہنچے گا۔ چلیے اس موقع پر ہم بات کرتے ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے اکابرین اور ذمہ داران سے۔ دوستو، اس کاروان اتحاد میں ملک کے معروف علماء کرام عمائدین شامل ہوئے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو بڑی خوشی کا موقع ہے آج کہ آل انڈیا ملی کونسل کا جو کاروان ہے، کاروان اتحاد، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ بھئی یہ اتحاد کا پیغام ہے، اس لیے کہ آل انڈیا ملی کونسل کی ابتدا 1992 میں اسی کرناٹک سے خاص طور پر میسور سے ہوئی تھی۔ تو آج ہم لوگ اسی پیغام اتحاد کو یاد دلانے کے لیے یہ کارواں سے جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر لوٹیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہندو مسلم میں بھی بھائی چارگی پیدا ہو اور ملت کے افراد میں بھی آپس میں اتحاد مضبوط ہو، چاہے ان کا مسلک کوئی بھی ہو، کسی اسٹیٹ کے بھی ہوں، اور سارے لوگ ایک کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت اور ایک جماعت بن کر رہیں۔ یہی مقصد ہے آل انڈیا ملی کونسل کا، اور اسی وجہ سے اس میں سارے ہی طبقے کے لوگ اور سارے ہی مسلک کے لوگ ملی کونسل میں شامل ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلکی اختلافات، مکتب فکر کے اختلافات غالب آ چکے ہیں، تو ایسے ماحول میں اتحاد کی باتیں کرنا اور کیا امید رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ کسی سڑک پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں جو ہے جھاڑ جھنکھاڑ اگ آتے ہیں، اور جب آپ سڑک پر چلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ تو لوگوں کی نفسیات ہے کہ اپنی اختلافات کو اجاگر کر دیتے ہیں زیادہ، حالانکہ اختلاف رائے خراب نہیں ہے، لیکن ایک حد میں رہنا چاہیے، اس کو مسلک اور مشرب کے اندر رہنا چاہیے، امت کے اندر تفریق کا وہ ذریعہ نہیں بنے، اسی لیے یہ کارواں نکلا ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلور کے حج بھون سے کچھ ہی منٹوں میں یہ کارواں روان ہونے والا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے اس کاروان اتحاد میں نئی دہلی، ویسٹ بنگال اور دیگر ریاستوں سے عمائدین اور علماء کرام شامل ہوئے ہیں۔ اس وقت ویسٹ بنگال کی ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے آج کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے کاروان اتحاد آج یہاں سے روانہ ہوگا، اور شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر ہم لوگ جائیں گے، اور وہاں ہم لوگ جمعہ کی نماز بھی ادا کریں گے، اور یہاں سے پورے بھارت میں امن اور اتحاد کا پیغام دینے کے لیے پورے بھارت کے لوگ جمع ہوئے ہیں، جو یہاں سے جو میسج دیا جائے گا، پیغام دیا جائے گا، انشاءاللہ پورے بھارت میں اس کو پھیلایا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سطح پر ایک مایوسی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے مسلمانوں میں، خاص طور پر سیاسی اور سماجی حالات کو لے کر۔ دیکھیں، مایوسی کفر ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس خدا پر اس کا ایمان ہے جو اندھیرے میں امید کی کرن ہے۔ تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے اور نہ دل شکستہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن کامل رہو گے۔ تو اللہ نے تم ہی کہہ کے شرط لگا دیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا اگر مومن کامل رہو گے۔
تو اگر ہم مومن کامل رہیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے اور اس کو ہم مایوسی نہیں سمجھتے. مایوسی یا پریشانی سمجھیں گے تو ہمارے اندر ہمت ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم اس کو چیلنج سمجھتے ہیں اور چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. مسلمان نے ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے، اس سے تو حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو حالات ہیں اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے. اور آپ کہاں سے آئے ہیں حضرت اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں شہود عالم مغربی بنگال سے آیا ہوں، ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری ہوں. ایسے حالات آتے ہیں جاتے رہتے ہیں. 1400 سال سے مسلمان ہے، رہے گا. اس لیے یہاں پر جو کوتاہیاں جو کمی ہمارے اندر ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں. دوستو، اس کاروان اتحاد میں ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع سے ملی کونسل کے نمائندے آئے ہوئے ہیں. گلبرگہ سے یہاں پر اصغر علی چلبل صاحب آئے ہوئے ہیں. بتائیے صاحب، آج کا یہ دن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر پورے ملک بھر سے مختلف ریاستوں سے یہاں پر آل انڈیا ملی کونسل کے جو تاسیسی ممبران ہیں اور مختلف شعبے جات کے جو سیکرٹریز ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل کے جو تمام جو عہدیداران ہیں وہ سب یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آج یہاں پر آ کر 33 سال مکمل ہو رہے ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے قیام کو لے کر کے. تو اسی سلسلے میں طے پایا تھا کہ کارواں بنگلور سے جو ہے نا سری رنگا پٹن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کی زمین پر وہاں جا کر ہم وہاں پر عہد کریں گے. پھر ہمارے دوبارہ جو کامیں باقی ہیں اور پورے ملک میں آج ضرورت ہے اس تنظیم کو لے کر کے، تو ہم انشاءاللہ ہم پورے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اور جو ہمارے خامیاں ہیں اس کو دور کر ایک اچھی جو ہے نا کوشش لے کر کے نکلیں گے. تو میں تمام جو ہمارے یہاں ذمہ داران نے جو انتظامات کیے ہیں، خاص کر ہمارے شاہی صاحب ہیں، سلیمان خان صاحب ہیں اور فیروز سیٹھ ہیں اور دیگر تمام ذمہ داروں کا میں اس موقع پر بہت بہت شکریہ. شاہد صاحب، بڑی خوشی کا اور جشن کا موقع ہے آج. جی الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کو قائم ہوئے 33 سال ہوئے اور ان 33 سالوں میں ملی کونسل نے قوم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. جب بھی قوم پر وقت آیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر جو ہے امت کو سنبھالا ہے. اسی کے تجدید عہد کے لیے آج یہ ہمارا کاروان سری رنگ پٹن کے لیے روانہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ نماز جمعہ ہوگی، جمعہ کے بعد میں جو تجدید عہد ہوگا اور وہاں سے جو ہے پروگرام کے بعد میں پھر بنگلور واپس ہوں گے. ہفتہ اور اتوار 2 دن جو ہے مستقل یہاں جو ہے پروگرام ہوگا، جس کے اندر ملک کی مختلف ریاستوں سے، کرناٹک کے مختلف اضلاع سے ذمہ داران تشریف لائے ہیں. ان کے لیے ٹریننگ ہوگی. پھر ہفتے کا دن 29 تاریخ کو شام میں دیوراجرز بھون میں جو ہے بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں پرشانت بھوشن صاحب اور دوسرے جو ہے مختلف سوشل ایکٹیوسٹ اس میں حصہ لیں گے. ایک جانب خوشی ہے تو دوسری جانب جو ہے حالات سے مایوسی اور بیزارگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. جی، وہ تو حالات ہندوستان کے چل ہی رہے ہیں. کیا اب دیکھیے بہار کا جیسے ہوا ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے بڑی مایوسی ہو رہی ہے. اس واسطے جو ہے ملی کونسل جو ہے بہت اٹوٹ قدم اٹھا رہی ہے کہ واپس مجاہد اسلام صاحب کے نقش قدم پہ چلیں ہم. دیکھیے یہ واحد تنظیم ہے جس میں صرف انٹری کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے بس. کیا یہاں کوئی ایسا کلمے کی بنیاد پر سب ایک رہے ہیں. کی صف میں ہو گئے محمد ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بس وہی ہماری پکار ہے انشاءاللہ. آج کے اس کاروان میں کون کون شامل ہیں؟ آل انڈیا ملی کونسل کے کارگزار صدر حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں یہ کاروان چل رہا ہے. اور الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کے نائبین صدر میں حضرت مولانا عبدالحمید قاسمی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. اور اسسٹنٹ جنرل سیکریٹریز میں مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب ہیں اور شیخ نظام الدین صاحب ہیں، مولانا اجمل فاروق ندوی صاحب ہیں اور ملی کونسل کی خازن محترمہ پروفیسر حسینہ حاشیہ صاحبہ ہیں اور معاون خازن سے عاصم افروز صاحب اور شہود عالم صاحب وہ دیگر موجود اور ہیں. دوسرے جو ہے پورے ملک سے آئے ہوئے ملی کونسل کے ذمہ داران و اراکین موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آل انڈیا ملی کونسل کا یہ کاروان 33 سال یوم تاسیس کے موقع پر، چونکہ ہمارے شہر
मैसूर कर्नाटक हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर इस इदारे की बुनियाद डाली गई। आज यौम तजदीद है, 33 साल के बाद फिर उसी जगह पर इंशाअल्लाह हम ये अहद करेंगे कि हम मुल्क के लिए अमन व अमान और मुल्क की कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए काम करेंगे। यही इत्तेहाद कारवां यहाँ से इंशाअल्लाह रवाना होगा। ये जुमा की नमाज श्रीरंगापटन टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह आगे ये कार्रवाई फिर आपको इत्तला दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है शहर बेंगलुरु के लिए। देखिए, आज ही के दिन शहर मैसूर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद की रहमतुल्लाह अलैह की याद से याद किया जाता है। मैसूर शहर मैसूर में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की शुरुआत हुई थी और यौम तासीस के मौके पर 33 साल मुकम्मल होने पर फिर एक बार तजदीद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह हज़रत यहाँ बेंगलुरु से एक कारवां निकलेगा, 2 बसें और तकरीबन 50 कारों में 300 अफराद यहाँ से जा रहे हैं कारवां लेकर। ये कारवां वहाँ पहुँचकर इंशाअल्लाह नमाज जुम्मा के बाद हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर वहाँ मज़ार के पास खड़े होकर वहाँ अहद किया जाएगा सारे अहबाब से कि इंशाअल्लाह मिल्लत और मुल्क के लिए काम करेंगे ज़िंदगी भर और इंशाअल्लाह मुल्क में अमन व अमान के लिए काम करेंगे और जो मसाइल मुसलमानों के सामने आज हैं उसके लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान देगी और काम करेगी। इंशाअल्लाह मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। शुक्रिया। इंशाअल्लाह। जी, बेशक इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि यहाँ से कारवान निकल रहा है श्रीरंगपटन को ऑल इंडिया मिली काउंसिल का। आज से कई साल पहले जो बुनियाद रखे थे ऑल इंडिया मिली काउंसिल की वो वहीं पर रखे थे। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर बहुत खुशी और मसरत के साथ पूरा सारा कारवान निकल कर श्रीरंगपटन जाएंगे। वहाँ पर एक कार्रवाई करके जुमा की नमाज अदा करके वापस हम बेंगलुरु लौटेंगे। हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक ऐसी तंजीम है जहाँ पर उलमाए कराम भी हैं, दानिश्वर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, सब शामिल हैं और एक मजबूत ताकत उभरी है ऑल इंडिया मिली काउंसिल। लेकिन हालिया दिनों में जो है जो किरदार अदा करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जो है इस तंजीम की जानिब से वो किरदार अदा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं कि किरदार अदा नहीं हुआ है, हो रहा था लेकिन जो आला पैमाने पर करना था। कई हालात हैं, आप जानते हैं कि किसी हालात की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स करने की रुकावटें भी आई, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो फ़िक्रें होना था, फ़िक्रें हो रही थी, मशवरे हो रहे थे और काम चल रहा था। लेकिन बड़े पैमाने पर जो काम में होने थे वो कुछ उसके अंदर कमी आई थी। इंशाअल्लाह वो और भी मिलकर आगे हम काम करेंगे, इसलिए कि बहुत मजबूत जमात है ये, हर तबका इसके अंदर मौजूद है। तो हर शोबे की मीटिंग भी है, हफ्ते और इतवार को काफ़ी मशावरती मजलिसें हैं। इंशाअल्लाह सारा प्रोग्राम तय करेंगे और आगे बढ़कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त सुलेमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिसका क़ियाम ही इत्तेहाद के लिए अमल में आया था, आज एक बार फिर मुल्क में इत्तेहाद का पैगाम लेकर निकल रही है। शहर गुलिस्तान बेंगलोर से शहर दारुस्सुरूर मैसूर की तरफ, श्रीरंगपटन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल का क़ियाम जो अमल में आया था आज से 33 साल कबल 28 और 29 नवंबर 1992 को, एक ऐसे मौके पर जबकि मुल्क में पूरा इंतशार फैला हुआ था, मुसलमान परेशान थे, खौफ का शिकार हो गए थे और हौसले टूट रहे थे। तो मिल्लत को एक मजबूत दीवार बनाने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल के अकाबरीन, जिनमें हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में, आपकी सरपरस्ती में, हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क के अकाबिर और दानिश्वरान साथ में थे और उन्होंने जो है एक कारवान को शुरू किया था और वो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैला और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे असरात दुनिया नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी तारीख है इस तंजीम की और 33 साल इसने मुकम्मल किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल की।
33 सालों में इस मुल्क में मिल्लत की शिराजा बंदी के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए, उसके मफादात की हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने अजीम खिदमात अंजाम दिए हैं, तारीख रकम की है। इसी पैगाम को दोबारा लेकर ये कारवान यहाँ से चल रहा है। 6 रोज़ा प्रोग्राम कारवाइयाँ हमारी यहाँ हो रही हैं और ऑल इंडिया से पूरे मुकम्मल तौर पर हर रियासत से, मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर अकाबिर उलमा इकराम, दानिशवरान और कायदीन मिल्लत जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।